السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا بیچلر آف سائنس کا لیکچر نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ویریس اسکول آف تھاٹس پڑھیں گے، جس کو ہم سلسلہ بولتے ہیں، جو اس وقت کے دور میں یعنی کہ 700 ہجری میں یعنی کہ 712 AD میں جو ویریس صوفیز اور سینٹس یعنی کہ علماؤں نے جو بھارت میں یا بر صغیر میں جو اپنے انسٹیٹیوشنز قائم کیے، جو اپنے ادارے قائم کیے اور ڈفرینٹ جو طریقے سے اپنے اسلامی تعلیمات کی جو اس کی رگیں تھیں اور جو اس کی وینس تھیں ان کو جو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم آج وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کو ڈسکشن کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی، ہم نے یہ کی تھی کہ وہ جتنے بھی صوفیز اور علماء تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر میں اہم کردار ادا کیا تھا، ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ اگر وہ نہیں لیکچر دیکھا تو اس لیکچر کو ضرور دیکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر کے حساب سے آپ کے پاس جو سوال آتا ہے جو آپ کے بورڈ ایگزام میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس دفعہ صوفیز اور علماء کے متعلق بہت زیادہ بات چیت ہمیشہ چلتی رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے حساب سے جو ویریس اسکول آف تھاٹس ہیں اور اس کے حساب سے جو سلسلاز ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے، اور وہ صوفیز اور سینٹس جو اس وقت کے علماء تھے جن کی وجہ سے آج بہت سارے جو اپنے اپنے حساب سے جو کام کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز ادارے جو اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں اب تک، ان کو ہم چیک کریں گے جو اس وقت صوفیز اور علماؤں نے بنائے تھے، ٹھیک ہے نا، بر صغیر میں یا بھارت میں۔ اب آپ کے پاس یہ دو طریقے سے سوال آ سکتا ہے، انڈیا بھی آ سکتا ہے، سب کانٹیننٹ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تعارف کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا آتا ہے وہ چشتیہ سلسلہ۔ چشتیہ جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کی جو ان کی اپنی پوری جو ایک ریسائٹیشن ہے، جو ان کا پورا ایک چلتا ہوا آ رہا ہے ساؤتھ افغانستان کے حساب سے اور افغانستانیوں کے اغوانیوں کے حساب سے، اور اگر آپ نے نوٹ کرا وہ 1142 میں پیدا ہوئے تھے، اور جو ان کی ریسائٹیشن تھی کلمہ ذکر اور قوالیز جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں، اس کے حساب سے جو انسٹیٹیوشنز اب تک قائم ہیں اور ان کو جو بہت زیادہ ایک بولتے ہیں نا بڑھاوا دیا جاتا ہے، ایک ریلیجس حساب سے بھی اور صوفیز کے حساب سے بھی، تو ان کا جو سب سے اہم کردار تھا، اور ان کے جو مزار پر بہت زیادہ ملنگ جو ہے وہ دیوانے کو کہتے ہیں، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے کلچر میں، لیکن جو ابھی کا ہے وہ یہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجمیر کا ریسائٹیشن میں یہ پورا کا پورا ایک چلتا ہے خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر آتا ہے شروادی سلسلہ۔ شروادی جو سلسلہ ہے وہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ عبدالناجیب تھے جو 1097 یعنی کہ 1097 اور 1162 میں جو ان کا پورا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے چاروں جتنے بھی صوبے ہیں اس کے حساب سے بہت زیادہ مشہور بھی ہیں، اور ان کا ایک بہت مشہور ریسائٹیشن ہے اللہ، اور یہ ہمارے قوالیوں میں بھی ہم نے سنا ہے، ہم نے ان کو بہت زیادہ جو آپ نے دیکھا ہو بولتے ہیں نا کہ قوالیوں کے علاوہ جو کلمات ہوتے ہیں ان میں بڑا سنا ہے، اور ان کا جو پریفرنس ہے بہت زیادہ وہ زیادہ قرآن کے حساب سے بھی ہے، تو ہم نے یہ بہت زیادہ نوٹ کیا، اور یہ اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے، یہ آج کل بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو ذرا دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری نسوں میں ہے اور یہ چل رہا ہے۔ ہم جب بھی ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس میں کہیں نہ کہیں جھومنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، قادریہ سلسلہ جو ہے وہ تب تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر گیلانی یا جیلانی آپ بولیں، تو وہ ایک بات وہی ہے، وہ 1077 سے لے کے 1167 یعنی کہ 1077 سے لے کے 1166 تک بغداد کے علاقوں میں سے یہ پورا شروع ہوا، اور 1442 میں وہ اسٹرکٹلی شریعت کے اوپر تھے، اور جو یہاں پر بھی آ گئے تھے۔ اور اگر ہم دیکھا ہو ذکر جلیل اور ذکر کفی جو ہے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، درود و سلام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو رسول اللہ کے حساب سے سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں، اچھا اس میں ایک ورڈ آپ کو دکھ رہا ہے میوزک۔ اچھا، یہ میوزک جو ہے یہ ڈفلی ہے، یہ وہ والا میوزک نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس میں سب کچھ ہی چل رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ ہرے رنگ کا ٹربن، اچھا یہ جو آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا، یہ زیادہ تر اگر آپ نے آج کے حساب سے اگر دیکھا ہو تو بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ان چیزوں کو سنا بھی جاتا ہے۔ اور آپ نے اگر تھوڑا سا نوٹ کرا ہو کہ جماعت اسلامی کا، یا اگر آپ دیکھیں دیوبندی کا، جس کا بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں سلسلہ، اس میں سب سے زیادہ ان کے ذکر کا سب سے اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ نے اگر تھوڑا بھی نوٹ کیا ہو، یہ بہت زیادہ چلتا ہے، اور ذکر جلیل اور ذکر کفی تو بہت ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نقش بندیہ کا جو سلسلہ ہے وہ خواجہ معین الدین باقی بالا
جو ظاہر سی بات ہے ابھی آگے چل کے ابھی آگے بھی آئے گا، مجد الف ثانی کے جو بہت اہم وہ رہ چکے ہیں استاد، ان کے حساب سے کشمیر اور بنگال میں ان کا سب سے اہم سلسلہ چلتا ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ جو سب سے زیادہ شریعت کے حساب سے اور طریقات جو ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے. اور ذکر کفی کا بہت زیادہ اہم اس میں نقطہ نظر بھی ہے اور بہت زیادہ کلوزلی دیکھا جاتا ہے. اس میں بھی وہ قوالیز، کلمات. اچھا، حمد کا ایک نیا کانسیپٹ ہے، حمد اور نعت کا. یہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اللہ سے بہت جڑ جاتے ہیں. اچھا، درویشوں کا یہ کانسیپٹ میں آتا ہے، درویشوں کا اپنے کو ترکش سے نکلا ہوا ہے، یہ وہاں سے چلتا ہوا یہاں پر آیا تھا اور ہم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی تھی. اور اکبر کے دور میں اور شاہجہاں کے دور میں اس کو بہت زیادہ اہمیت کا ایک رجحان بھی ملا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ان کلمات کو بہت زیادہ یا ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ رک گیا، یہ اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو خود کھو دیں، ہم نے کھو دیا ہے. ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے آج کل، لیکن ہمیں دینی چاہیے. جب ہم لوگ کے پاس دن آتے ہیں جیسے جشن میلاد النبی آتا ہے یا کوئی ایسا سما آتا ہے، جیسے فرض کر لیں کہ شب قدر، تو اس دوران ہم لوگ یہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ ہر وقت ہونا چاہیے. ہم نے ایک ایک دن ڈیسائیڈ کر لیے ہیں، لیکن اس وقت کے صوفی اور علماء نے اس کے بعد پورا ورک آؤٹ کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ چیزوں کو کھو دیتے ہیں اور ہمیں آج بھی نہیں پتہ. لیکن ان چیزوں کا ہمیں اہمیت ابھی تک دینی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور کوئی چیز اگر جلدی سمجھ میں آ گئی تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ان بچوں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.